بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے بال دیوتا کے پجاری۔ دوسری طرف اسرائیلی مملکت کا حکمران اخیاب بھی ایک بڑا اور جرار لشکر لے کر نکلا۔ اس کا بیٹا اخزیا اس لشکر میں اس کے نائب کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ اخیاب کا یہ خیال تھا کہ وہ آندھی اور طوفان کی طرح دمشق کے بادشاہ بن ہدد کے علاقوں میں داخل ہوگا، دور تک ترکتاز اور یلغار کرتے ہوئے اس کے علاقوں میں ایسی تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلے گا کہ مجبور اور بے بس ہو کر بن ہدد اس کی بیوی دیسان، بیٹی ایمن اور بیٹے سلمون کو اس کے حوالے کرنے پر تیار ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت اخیاب، اس کا بیٹا اخزیا اور اس کے لشکری کسی قدر پریشان اور فکر مند ہوئے جب انہوں نے دیکھا کہ سرحدی علاقے میں بن ہدد اخیاب کے علاقوں کے اندر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر چکا ہے۔ چنانچہ مجبوراً اخیاب اور اس کا بیٹا اپنے لشکر کو لے کر بن ہدد کے لشکر کے سامنے آئے اور پڑاؤ قائم کر لیا۔ دونوں لشکر ایک دن اور ایک رات تک ایک دوسرے کے سامنے پڑاؤ کر کے سستاتے رہے۔ اس کے بعد بن ہدد نے اپنے لشکر کے اندر جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے طبل بجوانے کا حکم دے دیا تھا۔ جو ہی یہ طبل بجے، اخیاب اور اس کے بیٹے اخزیا نے بھی اپنے لشکریوں کو استوار کرنا شروع کر دیا تھا۔ لشکر کو انہوں نے دو حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک حصہ اخیاب نے اپنی کمانداری میں رکھا اور دوسرا لشکر اپنے بیٹے اخزیا کی سالاری میں دے دیا۔ دوسری طرف یہی تقسیم دمشق کے بادشاہ بن ہدد نے بھی کی تھی۔ جس قدر لشکر وہ لے کر آیا تھا، اس کا آدھا حصہ اس نے اپنے پاس اور دوسرا آدھا حصہ یکتان بن سلوم کی سالاری میں دیا گیا تھا، اور یکتان بن سلوم کے اپنے قبیلے کے لشکری بھی یکتان کے تحت ہی کام کر رہے تھے۔ جس وقت دونوں لشکر اپنی اپنی صفوں کو درست کر رہے تھے اور اس کام سے فارغ ہونے کے بعد جب بن ہدد اپنے حصے کے لشکر کے سامنے جا کھڑا ہوا اور یکتان بن سلوم اپنے حصے کے لشکر کے سامنے چلا گیا، تب یکتان کی گردن سجدے کے انداز میں جھک گئی۔ اس کے بعد وہ بڑی عاجزی اور انکساری میں اپنے خداوند قدوس کو مخاطب کرتے ہوئے دعا مانگ رہا تھا۔ اے اللہ، سمندر کی کشادہ پیشانی پر تو ہی کشتیوں کو رواں دواں رکھتا ہے، بے کناں صحراؤں کے اندر اجنبی مسافروں کی تو ہی رہنمائی کرتا ہے۔ میرے اللہ، پھولوں سے لدے پاکستانوں میں خزاں کی تباہی و بربادی کے بعد تو ہی انہیں دوسری زندگی عطا کرتا ہے۔ تیرے ہی حکم سے شبنم کے قطرے میں سورج کی کرنیں گھس کر رقص کرتی ہیں، تو ہی شفق کے رخساروں سے دنیا کے در و بام کو رنگین کرتا ہے۔ مہتاب کی کرنوں کے نقاب ہٹا کر تو ہی بھٹکے مسافروں کی رہنمائی کا سامان کرتا ہے۔ میرے اللہ، تو ہی وقت کے ضیاء خانے میں سلگتی آگ کی طرح سلگتے جذبے عطا کرتا ہے۔ میرے اللہ، تو ہی وقت کے بدترین عذابوں کی حدت میں بہنوں کے دلوں میں گلابی کرنوں جیسی شاداب محبت پیدا کرتا ہے۔ تو ہی بیٹیوں کے دلوں میں برگے نیلوفر میں لپٹی خوشبو جیسی اپنائیت کی لہریں کھڑی کرتا ہے۔ میرے اللہ، تو ہی ماؤں کو چاند کی مہربان کرنوں جیسی مامتا سے نوازتا ہے۔ تو ہی باپ کو اپنی اولاد کے لیے وقت کے سنہری حصار میں خوشی کا سامان کرنے کے لیے ہری گھاس کے متلاشی چرواہوں کی سی خواہشوں سے بھرپور کرتا ہے۔ میرے اللہ، تیرے ہی دم سے جوش مارتی ظلمتوں میں آواز کے سیل اٹھتے ہیں، تیرے ہی دم سے بہاروں کے نشیمان آباد ہوتے ہیں۔ میرے اللہ، تو دریاؤں کے قطرے قطرے، دشت کے ذرے ذرے، زمین کی رگ رگ میں چھپے رازوں اور لا انتہا جوہروں کے بھید، سمندر کے سینے پر موجزن لہروں کے ہر احوال سے واقفیت اور آگاہی رکھتا ہے۔ میرے اللہ، تو ہی وقت کی عقوبت گاہوں میں مسمار ہو جانے والے خوابوں کو استوار کر دیتا ہے۔ تو چاہے تو تنکے کو شمشیر کر دے، تو چاہے تو رنگین داستانوں کو کفن کی دھجیوں میں تبدیل کر دے۔ میرے اللہ، میں تیرے علاوہ کسی کے سامنے سر اطاعت خم نہیں کرتا۔ میرے اللہ، میں موحد ہوں، صرف تیری بندگی، صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور ہمیشہ تجھی سے اعانیت اور نصرت کی استدعا کرتا ہوں۔ میرے اللہ، آج اس کام کی ابتدا میں دمشق کے حکمران بن ہدد کے ساتھ مل کر رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں ہم راست بازی اور نیکی پر ہیں۔ میرے اللہ، اس میں ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا کرنا۔ یہاں تک کہنے کے بعد یکتان بن سلوم نے اپنی گردن سیدھی کر لی تھی اور اپنے سامنے اخیاب اور اخزیا کے لشکر کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ اخیاب کے سامنے بن ہدد تھا اور اخیاب کے بیٹے اخزیا کے سامنے یکتان بن سلوم اپنے لشکر کو استوار کر چکا تھا۔ جب دونوں لشکروں نے اپنی صفیں درست کر لی، تب حملہ آور ہونے کی ابتدا اسرائیل کے حکمران اخیاب نے کی۔ چنانچہ اخیاب اپنے حصے کے لشکر کو حرکت میں لایا اور دمشق کے بادشاہ بن ہدد کے لشکر پر وہ بصارتوں کی جھیل میں خونی وارداتوں کے عکس بھرتے بے کراں خونی مناظر، پر عذاب ہیولوں، زنگ آلود داستانوں، کالی وحشتناک بربادی پھیلاتی آندھیوں، زمین پر اترتی پریشانیوں کے اضطراب اور حیوانیت و درندگی کی بد اعتمادی کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ اخیاب کے ساتھ ہی ساتھ اس کا بیٹا اخزیا بھی حرکت میں آیا
اور وہ بھی دھاڑتی، شور مچاتی، کف اڑاتی لہروں، آندھیوں کے ہجوم کی طرح گرد و غبار اڑاتے بگولوں، انسانی خون کے پروردہ بھیڑیوں، راحتوں کے کرب میں بدلتے بخت روسیا کی طرح یقطان بن سلوم کے حصے کے لشکر پر حملہ آور ہوا تھا۔ دوسری طرف رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے پہلے بن ہدد وقت کے سکون میں اترتی خوف بری صداؤں، رات کی حشر سامانیوں میں موت کے بھنور اٹھاتی ہولناک آندھیوں اور وقت کی تاریک ساعتوں میں بربادی کے عذاب اور تباہی کے جوش مارتے تلاتم کی طرح اخیاب پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ بن ہدد کے بعد یقطان بن سلوم نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا، اپنے لشکر کو وہ قہر مانیوں کے ہولناک خروش، رقص کرتی قضا کے خونی ترانوں، رفتار کی لذت اور سوز و مستی کی طرح حرکت میں لایا۔ اس کے بعد وہ اخیاب کے بیٹے اخزیہ کے لشکر کے حصے پر تاریخ کے حقائق میں ستوت اور عظمت کے مینار کھڑے کرتی رزم گاہ کی بھڑکتی آگ، ظلمتوں کو کہکشاں، بے نور آنکھوں کو شعلہ فشاں، ناموافق حالات، نامساعد ماحول کو کامیابیوں کے شباب، فوز مندی کی لہروں میں بدل دینے والے خود اعتمادی کے کوہ گراں، ہمت افزا بگولوں اور برہم غیظ و غضب کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ کچھ دیر تک میدان جنگ میں لڑائی کی بھٹی بھڑکتی رہی۔ دونوں طرف کے لشکری ایک دوسرے کو اپنے سامنے زیر کرنے کے لیے رستہ کشی کسی کیفیت میں مبتلا رہے۔ اخیاب اور اس کے بیٹے اخزیہ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ دمشق کے حکمران بن ہدد کو شکست دے کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیں، لیکن اس بار کیفیت کچھ اور تھی۔ اخیاب اور اس کا بیٹا یہ محسوس کر رہے تھے کہ بن ہدد اب پہلے جیسا نہیں رہا جس پر انہوں نے حملہ آور ہو کر کامیابی حاصل کر لی تھی۔ جس وقت بن ہدد اپنے سالاروں کے ساتھ شراب کے نشے میں دھت تھا، اب جو بن ہدد ان پر ضربیں لگا رہا تھا تو اخیاب اور اس کا بیٹا اخزیہ جوابی کارروائی کرتے ہوئے یہی محسوس کر رہے تھے کہ وہ بار بار آگے بڑھ کر اس طرح پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جیسے سمندر کی لہریں آہنی چٹانوں سے ٹکرا کر پیچھے ہٹتے اور پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہوتی ہیں۔ دوسری طرف بن ہدد اور یقطان بن سلوم نے دیکھا کہ اخیاب اور اس کا بیٹا دونوں اپنی طرف سے اپنی ساری قوت اور اپنی ساری طاقت کو صرف کر چکے ہیں اور انہیں پسپا کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ تب ان کے حوصلے مزید جمع ہوئے۔ دونوں نے ایک ساتھ اپنے لشکریوں کو للکارا۔ ان کی اس للکار کے جواب میں ان کے لشکریوں نے ایک نئے انداز میں حملہ آور ہونا شروع کر دیا۔ چنانچہ ایک بار بن ہدد اور یقطان بن سلوم نے ایسے زوردار انداز میں حملہ کیا کہ اخیاب اور اس کے بیٹے اخزیہ کے لشکریوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ انہوں نے پسپائی اختیار کی اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ یقطان بن سلوم اور بن ہدد نے کافی دور تک اخیاب اور اس کے بیٹے کے لشکر کا تعاقب کرتے ہوئے ان کے لشکریوں کی تعداد کو مزید کم کیا، یہاں تک کہ ایک جگہ ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے لشکر کو روک دیا تھا۔ لشکر جب رک گیا تب بن ہدد اپنے گھوڑے سے اتر گیا، اس سمت بڑھا جہاں یقطان بن سلوم اپنے گھوڑے پر سوار اپنے لشکریوں کے سامنے کھڑا تھا۔ یقطان بن سلوم نے جب گھوڑے سے اتر کر بن ہدد کو اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ بھی اپنے گھوڑے سے اتر گیا۔ اس کے ساتھ جو چھوٹے سالار تھے وہ بھی اپنے گھوڑوں سے اتر گئے تھے۔ بن ہدد نے آگے بڑھ کر یقطان بن سلوم کو گلے لگایا، اس کی پیشانی چومی، پھر بڑی محبت اور چاہت میں کہنے لگا، ابن سلوم، آج تم نے خوب کام کیا، جس کی میں کم از کم اپنے خیالات اور اپنے خوابوں میں توقع رکھتا تھا۔ آج تم نے میرے خیال اور میرے خواب دونوں ہی کو حقیقت میں بدل دیا۔ اخیاب کو ہم نے آج وہ ذلت آمیز شکست دی ہے کہ آنے والے دور میں یقیناً اسے ہمارے سامنے جھک کر اور ہمارا فرما بردار اور مطیع بن کر رہنا ہوگا۔ یقطان بن سلوم میرے بیٹے، یہ اخیاب بڑا لالچی، بڑا فریبکار اور عیار شخص ہے۔ آج جو اسے ہمارے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے تو یہ ضرور کسی جوابی کارروائی کی ابتدا کرے گا، لہٰذا اب بولو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس پر یقطان بن سلوم نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، بہتر یہی ہے کہ اس وقت اخیاب اور اس کا بیٹا اپنی عسکری قوت کو ماند ہوتے دیکھ کر کسی قدر پسپائی اختیار کریں گے، لہٰذا ہمیں ان کے پڑاؤ کی ہر چیز کو سمیٹ کر فوراً آگے بڑھنا چاہیے اور جلعاد کے علاقوں پر قبضہ کر لینا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمیں دو فوائد ہوں گے، پہلا یہ کہ آپ کی سلطنت میں مزید علاقے شامل ہو جائیں گے، دوسرے یہ کہ علاقے ملنے کے بعد آپ اخیاب کے مرکزی شہر کے مزید قریب ہو جائیں گے اور آپ کے مخبر اور جاسوس بڑی آسانی سے یہ اندازہ لگاتے رہیں گے کہ اخیاب کب اور کس وقت حالات سے فائدہ اٹھا کر دوبارہ آپ کے سامنے سر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے خیال میں ہمیں اس کے مرکزی شہر کا رخ نہیں کرنا چاہیے۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ اس کے مرکزی شہر میں اب بھی ایک بہت بڑا لشکر ہوگا جو اس کی غیر موجودگی میں اس کے علاقے کی حفاظت پر مقرر ہوگا، لہٰذا اس کے مرکزی شہر کا رخ کر کے اپنے آپ کو خطرات میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ میرے خیال میں اخیاب کے پڑاؤ کی ہر چیز کو سمیٹتے ہیں، اس کی خیمہ گاہ پر بھی قبضہ کرتے ہیں، لشکریوں کو 2 روز آرام کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھ کر جن علاقوں کا میں نے ذکر کیا ہے، اخیاب کے ان علاقوں پر قبضہ کر کے اپنی گرفت کو مضبوط اور مستحکم کرتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کر لیتے ہیں تو پھر یاد رکھیے گا، اس سے اخیاب اور اس کے سارے بیٹوں ہی نہیں
اس کے لشکریوں کے دلوں میں بھی ایک طرح سے ہمارا روب، ہمارا خوف اور ہمارا دبدبا بیٹھ جائے گا، اور آنے والے ہر دور میں یوں ہی منہ اٹھا کر وہ ہمارے سامنے نہیں آئیں گے، بلکہ ہم سے ٹکراتے ہوئے وہ ضرور خوفزدہ ہوں گے اور ہچکچاتے ہوئے ہم سے ٹکرانے کی کوشش کریں گے۔ یقطان بن سلوم کی اس تجویز سے بن ہدد نے اتفاق کیا تھا، لہٰذا لشکر کو وہاں آرام کرنے اور سستانے کا موقع فراہم کیا گیا۔ اس کے بعد پھر کوچ شروع ہوا اور آگے بڑھ کر بن ہدد اور یقطان بن سلوم نے اخیاب کے ان علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا جنہیں جلاد کہتے ہیں۔ اخیاب کو چونکہ پہلے ہی بدترین شکست ہو چکی تھی اور اس کے لشکر کے ایک حصے کی کمر ٹوٹ چکی تھی، اور اس پر بن ہدد کی کامیابی اور فتح مندی خوف بن کر طاری ہو چکی تھی، لہٰذا جس وقت بن ہدد اس کے علاقوں پر قبضہ کر رہا تھا تب اخیاب نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، بلکہ چپ چاپ اپنے مرکزی شہر سامرا میں دبکا رہا۔ اس طرح اس کے علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد بن ہدد نے اپنے لشکر کے ساتھ وہیں قیام کر لیا تھا تاکہ اخیاب کے جن علاقوں پر اس نے قبضہ کیا تھا اس کا نظم و نسق درست کر سکے۔ بن ہدد کے ہاتھوں بدترین شکست اٹھانے کے بعد اسرائیلی ریاست کا حکمران اخیاب اداس اور افسردہ رہنے لگا تھا۔ اس کی ملکہ ایزبل نے جب لگاتار اس کی یہ حالت دیکھی تو ایک دن جبکہ اخیاب اور اس کی ملکہ دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے تب اخیاب کو مخاطب کرتے ہوئے ایزبل بول اٹھی، میں زیادہ دن تک آپ کو اس حالت میں برداشت نہیں کر سکتی، اور یہ حالت ہمارے لیے یقیناً دل شکنی کا باعث ہے۔ آپ جو قصر سے باہر نہیں نکلتے، اپنی لشکرگاہ کی طرف نہیں جاتے، تو اس سے ہمارے لشکریوں پر بھی بہت برا اثر پڑے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دمشق کے بادشاہ بن ہدد نے ہمارے علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے اور ہم سہمے سہمے سے اپنے مرکزی شہر میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ صورتحال ہمیشہ کے لیے تو نہیں رہے گی۔ اس سے پہلے تو ہم ایک بار بن ہدد کو شکست دے کر یہاں سے مار بھگا چکے ہیں، اور ایسا ہم دوبارہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس 3 چیزیں ہیں۔ یوں جانیں کہ میں نے ایک منصوبہ بندی کی ہے، اور اس منصوبہ بندی کے 3 پہلو ہیں، اور ان پر اگر ہم عمل کریں تو بن ہدد کے خلاف نہ صرف ہماری فتح یقینی ہوگی، بلکہ وہ علاقے جن پر بن ہدد قابض ہو گیا ہے وہ بھی ہم دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنی ملکہ ایزبل کے ان الفاظ پر اخیاب نے چونکنے کے انداز میں اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، تمہارے پاس کون سی 3 تجویزیں ہیں جو ہماری کامیابی، ہماری فتح مندی کا در کھول سکتی ہیں؟ اخیاب کے اس استفسار پر ایزبل بولی اور کہنے لگی، میرے پاس جو پہلی تجویز ہے اس میں میرا اور آپ کا ذاتی فائدہ ہے، دوسری جو تجویزیں ہیں اس میں ہماری ساری ہی مملکت کا فائدہ ہے۔ اخیاب نے اس موقع پر غور سے ایزبل کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، پہلے وہ بات کہو جس میں میرا، تمہارا اور میرے خاندان کا ذاتی فائدہ ہے۔ اس پر ایزبل نے کچھ سوچا، پھر اخیاب کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ جانتے ہیں سامرا شہر سے باہر جو ہمارا نیا محل ہے، اس کے اطراف میں ایک شخص کی وسیع زمینیں ہیں۔ جس شخص کی یہ زمینیں ہیں اس کا نام نبوت ہے۔ میں اس کی زمینوں کا جائزہ لے چکی ہوں۔ اگر وہ زمینیں ہم اس سے حاصل کر لیں تو ہم اپنے محل کے اطراف میں ایسے باغ اور پاکستان بنا سکتے ہیں کہ آنے والی نسلیں اسے یاد رکھیں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ آج ہی نبوت سے ملیں، اس سے اس معاملے میں بات کریں اور اس سے کہیں کہ ہمارے محل کے اطراف میں جو اس کی زمینیں ہیں وہ ہمارے ہاتھ فروخت کر دے۔ مجھے امید ہے کہ وہ انکار نہیں کرے گا۔ اسے پتا ہے اس کی یہ زمینیں اس کا حکمران مانگ رہا ہے، اور اگر اس نے انکار کیا تو نقصان بھی اٹھا سکتا ہے، لہٰذا وہ ہاں کر دے گا، بلکہ قیمت بھی زیادہ مانگنے کی جرت اور جسارت نہیں کرے گا۔ جب ایسا ہو جائے گا تو ہم ان گنت مزدوروں کو لگا کر وہاں باغ لگانے کا کام شروع کر دیں گے۔ اخیاب نے شاید اپنی بیوی ایزبل کی اس تجویز کو پسند کیا تھا، اس لیے کہ اس موقع پر اس کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا تھا۔ پھر گھورنے کے انداز میں ایزبل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تمہاری یہ تجویز مجھے بے حد پسند آئی ہے۔ یقیناً میں نبوت نام کے اس شخص سے وہ زمینیں حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب تم دوسری اور تیسری تجویز کہو۔ جواب میں ایزبل نے پھر کچھ سوچا اور کہنے لگی، آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی دونوں ریاستوں یعنی سامرا اور یہودا کا اب پہلے جیسا معاملہ نہیں ہے۔ پہلے دونوں ریاستوں کے تعلقات بڑے کشیدہ تھے اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف برسرے پیکار رہتے تھے، لیکن اب یہودا والوں کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے۔ یہودا کا حکمران یہوسف اب میری بیٹی کا شوہر اور ہمارا داماد ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ تیز رفتار قاصد اس کی طرف بھجوائیں اور اسے یہاں بلائیں۔ جب وہ یہاں آ جائے تب اس سے مشورہ کریں کہ کس طرح دمشق کا حکمران بن ہدد ہم پر حملہ آور ہوا، ہمارے لشکر کو شکست دی اور ہمارے علاقوں پر اس نے قبضہ کر لیا۔ اگر آپ یہوسف سے یہ کہیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر بن ہدد کے خلاف جنگ کرے تاکہ ہمارے علاقے جو بن ہدد نے چھینے ہیں وہ ہم واپس لے لیں، بلکہ الٹا بن ہدد کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر اس کے علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں تک کہنے کے بعد ایزبل جب دم لینے کے لیے رکی تب بے حد اطمینان اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اخیاب کہنے لگا، تمہاری یہ تجویز بہت عمدہ بلکہ کارگر ہے، اسے بھی میں نے پسند کیا ہے۔ مطمئن رہو،
میں آج ہی اپنے تیز رفتار قاصد یروشلم کی طرف روانہ کرتا ہوں اور اپنے داماد یہوسفت کو یہاں بلاتا ہوں تاکہ اس سے گفتگو کرنے کے بعد ہمارا اور یہوسفت کا متحدہ لشکر دمشق کے حکمران بن ہدد کے خلاف حرکت میں آ سکے۔ اخیاب رکا، پھر کسی قدر مطمئن انداز میں اپنی بیوی ایزبل کی طرف دیکھتے ہوئے بول اٹھا، اب اپنی تیسری تجویز کہو۔ ایزبل مسکرائی، پھر کہنے لگی، تیسری تجویز یہ ہے کہ آپ اپنی مملکت کے بڑے بڑے جانے پہچانے اور مشہور و نامور فال گیروں اور نجومیوں اور کاہنوں کو اپنے قصر میں بلائیں۔ جب وہ سب جمع ہو جائیں تو ان کے سامنے یہ معاملہ پیش کریں کہ آپ بن ہدد کے خلاف حرکت میں آنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان سے کہیں کہ وہ حساب نکال کر نتیجہ نکالیں کہ آنے والی جنگ میں فتح ہماری ہوگی یا بن ہدد کی، اور ان سے یہ پوچھنے سے پہلے یہ بھی انکشاف کریں کہ ہم اپنے داماد یہوسفت کو بھی یروشلم سے بلا رہے ہیں اور یقیناً اس کام میں وہ بھی ہماری مدد کرے گا۔ ایزبل جب خاموش ہوئی تب کچھ دیر تک اخیاب توصیفی انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں تینوں کام آج ہی شروع کرتا ہوں، کچھ تیز رفتار قاصدوں کو یروشلم بھیجتا ہوں اور اپنے داماد یہوسفت کو یہاں بلاتا ہوں اور اس سے صلاح مشورہ کروں گا۔ اس کے علاوہ بہت سے قاصدوں کو نامور جانے پہچانے اور مشہور فال گیروں، نجومیوں اور کاہنوں کی طرف روانہ کرتا ہوں اور انہیں ایک تاریخ دیتا ہوں کہ وہ اس تاریخ کو الصبح میرے قصر میں پہنچنے کی کوشش کریں۔ اور تیسرا کام یہ کہ میں اب قصر سے نکل کر نبوت کی طرف جاتا ہوں اور اس کی وہ زمین جو ہمارے بیرونی قصر سے ملحق ہے اسے اس سے حاصل کرنے کی گفتگو کرتا ہوں۔ ایزبل نے مسکراتے ہوئے اخیاب کی اس گفتگو سے اتفاق کیا تھا، لہٰذا اخیاب اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور مسکراتا ہوا مطمئن انداز میں قصر سے نکل گیا تھا۔ چنانچہ موقع پر پہنچ کر اخیاب نے نبوت نام کے اس شخص کو بلایا جس کی زمینیں وہ لینا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس کے ساتھ اس کے جو محافظ تھے، جب وہ نبوت کو اس کے کہنے پر لے آئے اور اسے اخیاب کے سامنے پیش کیا تب نبوت کو مخاطب کر کے اخیاب کہنے لگا، نبوت، میرے قصر سے ملحقہ تمہاری زمینیں ہیں، میں چاہتا ہوں وہ تم میرے ہاتھ فروخت کر دو اور جتنی قیمت تم مجھ سے مانگو گے وہ میں تمہیں ادا کر دوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہاں اپنے لیے باغات کا ایک سلسلہ قائم کروں اور مجھے امید ہے کہ تم انکار نہیں کرو گے۔ نبوت نے اپنے بادشاہ اخیاب کی یہ گفتگو سنی تو اس کا رنگ پیلا ہو گیا، ناپسندیدگی کے آثار اس کے چہرے پر نمودار ہوئے۔ کچھ دیر سوچتا رہا۔ اس موقع پر اخیاب بھی بڑے غور سے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا اور اخیاب کے محافظ بھی اسے گھورنے کے انداز میں دیکھے جا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد نبوت نام کا وہ شخص بولا اور کہنے لگا، میں وہ زمین فروخت نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ میرے آباء و اجداد کی یاد ہے، ان کی میراث ہے، لہٰذا میں اپنے باپ دادا کی یادوں کو ابتر اور خراب نہیں کر سکتا۔ اس موقع پر اخیاب نے اس سے بہت کچھ کہا، لیکن نبوت پر کسی التجا، نہ کسی عاجزی، نہ کسی دھمکی کا اثر ہوا۔ اس نے اخیاب کے ہاتھ اپنی وہ زمین فروخت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ سامرا کے بادشاہ اخیاب اور نبوت نام کے اس شخص کے اس جھگڑے کو توریت ان الفاظ میں پیش کرتی ہے، ایسا ہوا کہ نبوت کے پاس ایک تاکستان تھا جو سامرا کے بادشاہ اخیاب کے محل سے لگا ہوا تھا، سو اخیاب نے نبوت سے کہا کہ اپنا تاکستان تو مجھے دے دے تاکہ میں اسے ترکاری کا باغ بناؤں، کیونکہ وہ میرے گھر سے لگا ہوا ہے، اور اس کے بدلے تجھ کو اس سے بہتر تاکستان دوں گا، اگر تجھے مناسب ہو تو میں تجھ کو اس کی قیمت نقد دے دوں گا۔ نبوت نے اخیاب سے کہا، خداوند مجھ سے ایسا نہ کرائے کہ میں تجھ کو اپنے باپ دادا کی میراث دے دوں۔ اور اخیاب اس بات کے سبب سے جو نبوت نے اس سے کہی تھی اداس اور ناخوش ہو کر اپنے گھر چلا آیا، کیونکہ اس نے یعنی نبوت نے کہا تھا کہ میں تجھ کو اپنے باپ دادا کی میراث نہیں دوں گا۔ چنانچہ ناکامی اور نامرادی کی وجہ سے اخیاب جب قصر میں داخل ہوا اور اس کا اترا ہوا چہرہ اور اسے اداس دیکھ کر اس کی ملکہ ایزبل نے اندازہ لگا لیا کہ اخیاب ناکام لوٹا ہے۔ چنانچہ جب اس سے یہ استفسار کیا کہ وہ نبوت کے پاس گیا تھا تو اس کا کیا نتیجہ نکلا، تب اسے مخاطب کر کے اخیاب کہنے لگا، میں نے اس سلسلے میں نبوت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ گفتگو کی، اسے اس کی زمین کی جگہ دوسری جگہ زمین دینے کی پیشکش کی، اسے اچھی قیمت دینے کی بھی پیشکش کی، لیکن وہ نہیں مانا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے آباء و اجداد کی جو وراثت ہے وہ فروخت نہیں کروں گا۔ اخیاب کو اس طرح اداس اور افسردہ دیکھ کر ایزبل نے کچھ سوچا، پھر تنزیہ اور مکروہ سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر نمودار ہوئی اور اخیاب کو مخاطب کر کے کہنے لگی، تم اسرائیل کے کیسے بادشاہ ہو کہ یہ چھوٹا سا کام نہیں کر سکتے؟ دیکھو اب یہ کام میں کروں گی۔ اس پر اخیاب چونکا اور کہنے لگا، تم یہ کام کیسے کرو گی؟ اس پر ایزبل نے ایک گہرا سانس لیا، پھر وہ اخیاب کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں ابھی اسی وقت نبوت کی بستی کی طرف کچھ لوگوں کو بھیجتی ہوں جو وہاں کے سرکردہ اور نبوت کے ہمسایوں سے بات کریں گے۔ میں انہیں ایک خط بھی آپ کی طرف سے لکھ کر بھجواؤں گی جو ان سرکردہ ہمسایہ لوگوں کے نام ہوگا۔
میں نے یہ پیغام دوں گی کہ اخیاب کا کہنا ہے کہ پہلے اپنی بستی اور آس پاس کی بستیوں میں روزے کی منادی کرا دو، اس کے بعد اسی حالت میں نبوت کو پکڑ کر کھلے میدان میں لاؤ، اپنی بستی کے 2 شریر آدمیوں کا چناؤ کرو جو نبوت پر یہ الزام لگائیں کہ اس نے ان کے سامنے خدا اور اپنے بادشاہ اخیاب پر لعنت بھیجی ہے، چنانچہ اسے اس کی یہ سزا دی جائے کہ اسے قتل کر دیا جائے، اور جب ایسا ہو جائے گا تب وہ زمین جو نبوت کی ہے از خود ہماری ہو جائے گی۔ چنانچہ اخیاب کی ملکہ ایزبل نے ایک خط نبوت کی بستی کے سرکردہ لوگوں اور ہمسایوں کو لکھا اور اس میں انہیں تاکید کی کہ وہ پہلے اپنی بستی میں روزے کی منادی کرائیں اور روزے کی حالت میں وہ نبوت پر یہ الزام لگائیں اور اسے پکڑ کر بستی سے باہر لا کر کسی اونچی جگہ بٹھائیں اور پہلے سے چنے ہوئے 2 شریر آدمیوں کو لائیں اور اس کے خلاف گواہی دیں۔ بس ایسا ہی ہوا، 2 آدمیوں کا چناؤ کیا گیا، انہوں نے سب لوگوں کے سامنے نبوت کے خلاف گواہی دی کہ ہمارے سامنے نبوت نے خدا اور اپنے بادشاہ پر لعنت بھیجی، چنانچہ اس کے خلاف یہ گواہی مل گئی۔ تب اس کی بستی کے سرکردہ لوگ اسے ایک طرف لے گئے اور نبوت کو سنگسار کر دیا۔ سامرا کے بادشاہ اخیاب اور اس کی ملکہ ایزبل کے اس واقعے کو تورات میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ جب اخیاب نبوت سے بات کرنے کے بعد ناکام واپس آتا ہے اور قصر میں لیٹتا ہے تب ملکہ اس کے پاس آتی ہے اور اس کیفیت کو تورات یوں بیان کرتی ہے۔ اس کی بیوی ایزبل نے اس سے کہا، اسرائیل کی بادشاہی پر بس یہی تیری حکومت ہے، اٹھ روٹی کھا اور اپنا دل بہلا، نبوت کا پاکستان میں تجھ کو لے کر دوں گی۔ سو اس نے اخیاب کے نام سے خط لکھے اور ان پر اس کی مہر لگائی اور اس کو ان بزرگوں اور امیروں کے پاس جو نبوت کے شہر میں تھے، اسی کے پڑوس میں رہتے تھے، بھیج دیا۔ اس نے ان خطوں میں یہ لکھا کہ روزہ کی منادی کرا کے نبوت کو لوگوں میں اونچی جگہ بٹھاؤ اور 2 آدمیوں کو جو شریر ہوں اس کے سامنے کر دو اور وہ اس کے سامنے یہ گواہی دیں کہ تو نے خدا پر اور بادشاہ پر لعنت کی ہے، پھر اسے باہر لے جا کر سنگسار کرو تاکہ وہ مر جائے۔ چنانچہ اس شہر کے لوگوں یعنی بزرگوں اور امیروں نے ایسا ہی کیا جیسا ایزبل نے انہیں کہلا بھیجا۔ انہوں نے روزے کی منادی کرا کے نبوت کو لوگوں کے بیچ میں اونچی جگہ بٹھایا اور وہ دونوں آدمی جو شریر تھے آ کر اس کے آگے بیٹھ گئے اور ان شریروں نے لوگوں کے سامنے اس کے یعنی نبوت کے خلاف یہ گواہی دی کہ نبوت نے خدا پر اور بادشاہ پر لعنت کی ہے۔ تب وہ اسے شہر سے باہر لے گئے اور اس کو ایسا سنگسار کیا کہ وہ مر گیا۔ بہرحال ایسا کرنے کے بعد ان لوگوں نے ایزبل کو کہلا بھیجا کہ نبوت کو سنگسار کر دیا گیا ہے اور وہ مر گیا ہے۔ جب ایزبل نے یہ خبر سنی کہ نبوت کو سنگسار کر دیا گیا ہے اور وہ مر گیا ہے تو اس نے اخیاب سے کہا، اب اٹھو، نبوت کے پاکستان پر قبضہ کرو جسے اس نے قیمت پر دینے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ نبوت اب زندہ نہیں بلکہ مر گیا ہے۔ چنانچہ اخیاب نے جب یہ خبر سنی کہ نبوت مر گیا ہے تو وہ اٹھا اور اپنی ملکہ ایزبل کے کہنے پر اس نے مرنے والے نبوت کے پاکستانوں اور زمین پر قبضہ کر لیا تھا۔ چنانچہ اخیاب اور اس کی بیوی ایزبل کی اس بد کرداری پر خدا وند قدوس کے حکم سے حضرت الیاس علیہ السلام حرکت میں آئے۔ چنانچہ خدا وند قدوس کی طرف سے انہیں حکم ہوا کہ وہ اخیاب کی طرف جائیں، جو فعل بد اس نے کیا ہے اس کا خمیازہ اور اس کی سزا بھگتنے کی اسے اطلاع کریں۔ حضرت الیاس علیہ السلام جو اس سے پہلے ملکہ ایزبل کے انتقام سے بچنے کے لیے ادھر ادھر ہو گئے تھے، خدا وند قدوس کا یہ حکم پا کر سیدھے سامرا شہر کی طرف گئے۔ جس وقت آپ علیہ السلام سامرا کے نواح میں پہنچے تو بادشاہ اخیاب اس وقت نبوت کے ان پاکستانوں میں موجود تھا جس پر اسے مار کر قبضہ کر لیا گیا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام جب اخیاب کے سامنے گئے تب اخیاب بڑا پریشان ہوا کہ حضرت الیاس علیہ السلام اچانک کہاں سے نکل کر اس کے پاس آ گئے۔ اخیاب کے پاس آ کر حضرت الیاس علیہ السلام نے اسے مخاطب کیا اور کہنا شروع کیا، خدا وند قدوس کا تیرے لیے یہ پیغام ہے کہ تو نے جان بھی لی اور قبضہ بھی کر لیا۔ سو خدا وند قدوس تیرے لیے فرماتا ہے کہ اس جگہ جہاں موت کے بعد نبوت کا خون کتوں نے چاٹا تھا، کتے تیرے لہو کو بھی چاٹیں گے۔ یہ بات سن کر اخیاب نے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے حضرت الیاس علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے دشمن، یہ تو کیا کہتا ہے؟ اس پر حضرت الیاس علیہ السلام نے پھر خفگی میں اخیاب کو مخاطب کر کے فرمایا، تو نے خدا وند قدوس کے حضور بدی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے۔ خدا وند قدوس تجھ پر فنا نازل کر دے گا اور تیری پوری صفائی کر دے گا۔ اخیاب کی نسل کے ہر ایک لڑکے کو یعنی ہر ایک کو جو اسرائیل میں ہے اور جو آزاد چھوٹا ہوا ہے خدا وند قدوس کاٹ ڈالے گا، اور تیرے گھر کو ماضی کے نبات کے بیٹے اور یریام کے گھر اور اخیا کے بیٹے بادشاہ کے گھر کے مانند بنا دے گا، اس غصہ دلانے کے سبب سے جس میں تو نے خداوند قدوس کے غضب کو بھڑکایا اور اسرائیل سے گناہ کروایا۔ یہاں تک کہنے کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام رکے، دوبارہ تنبیہ کرنے کے انداز میں اخیاب کو مخاطب کر کے فرمایا، اور خداوند قدوس تیری بیوی ایزبل کے حق میں فرماتے ہیں کہ جس بستی کا نبوت رہنے والا تھا
جسے تیری بیوی ایزبل کی سازش نے ہلاک کر دیا ہے۔ چنانچہ اسی بستی کی فصیل کے پاس کتے تیری بیوی ایزبل کو کھائیں گے۔ سن اخیاب، جو کوئی شہر میں مرے گا اور تیرا آدمی ہوگا اسے کتے کھائیں گے، جو میدان میں مرے گا اسے پرندے چٹ کر جائیں گے، اس لیے کہ تو نے خداوند قدوس کے حضور بدی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے، اور تجھے تیری بیوی ایزبل ابھارا کرتی ہے۔ اس نے نہایت نفرت انگیز کام کیا ہے۔ اس نے نہایت نفرت انگیز کام یہ کیا کہ اموریوں کی طرح، جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے آگے نکال دیا تھا، بتوں کی پیروی کی۔ کہتے ہیں جب اخیاب نے حضرت الیاس علیہ السلام کی یہ باتیں سنی تو فرتے غم، فکر مندی اور خوف میں اپنے کپڑے اس نے پھاڑے، اپنے تن پر ٹاٹ ڈالا اور روزہ رکھا، اور ٹاٹ ہی میں لیٹنے اور دبے پاؤں چلنے لگا۔